اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے۔ آج ہم ہسٹری سٹارٹ کریں گے اور ہسٹری میں آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے۔ فرسٹ لیکچر کا سٹارٹ ہم محمد بن قاسم سے لیں گے۔ فرسٹ آف آل محمد بن قاسم سے پہلے ہم جو ہے وہ تھوڑا بہت اس بنو امیہ کے بارے میں تھوڑا بہت ڈسکشن کریں گے کہ بنو امیہ کے جو ٹینیور ہے یا یہ جو ڈائنیسٹی ہے یہ کتنے ٹائم کی تھی، کب تھی اور کہاں تھی۔ اس کی جو مین ڈیٹیل ہے وہ تو ہم اسلامک اسٹڈی میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا شارٹ سا اوورویو دیں گے ہم کہ بنو امیہ جو ہے یہ ڈائنیسٹی کا کون سی ٹائم کی تھی، کب تھی، اور اس کا تھوڑا بہت ڈیٹیل ہم فردر دیکھیں گے۔ اچھا، بنو امیہ کی جو ڈائنیسٹی تھی اور اس کا جو ٹینیور تھا وہ ہمارے ساتھ تھا 1661 سے لے کر 1750 تک۔ اچھا، اس کا جو ٹائم ڈیوریشن تھا وہ تو 661 سے لے کر 750 تک تھا۔ اس کا جو کیپٹل تھا وہ ہمارے ساتھ تھا دمسکس۔ اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ تھا امیر معاویہ۔ پھر ہمارے ساتھ مروان کے دو بیٹے تھے۔ تو مروان کے جو دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد الملک اور دوسرا کا نام تھا عبد العزیز۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ عبد الملک اور عبد العزیز کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ عبد الملک کہتے چار بیٹے، ایک تھا ولید بن عبد الملک، دوسرا تھا سلمان بن عبد الملک، تیسرا تھا یزید بن عبد الملک اور چوتھا تھا ہاشم بن عبد الملک۔ یہ تھے عبد الملک کے بیٹے۔ عبد العزیز کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عمر بن عبد الملک۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو ہمارے ساتھ محمد بن قاسم تھا اور ان کا جو ٹائم شروع ہوا تھا وہ شروع ہوا تھا ولید بن عبد الملک کے ٹائم میں۔ اس کا جو ڈیوریشن تھا وہ 705 سے لے کر 715 تک تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اگر اس کے ہم ٹینیور کو دیکھ لیں، اس کی گورنمنٹ کو دیکھ لیں کہ کب جو ہے وہ کون کون سے آئے تھے، تو جو محمد بن قاسم ہمارے ساتھ آیا تھا وہ جو ٹائم تھا ولید بن عبد الملک کے ٹائم میں آیا تھا، جس کا ٹائم تھا 705 سے لے کر 715 تک تھا۔ اس ٹائم میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ محمد بن قاسم آیا تھا اور یہ اس کا ٹینیور تھا۔ گورنمنٹ کچھ اس طرح تھی ان لوگوں کی کہ فرسٹ ہمارے ساتھ تھا عبد الملک، عبد الملک کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھا ولید بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک کے بعد ہمارے ساتھ تھا سلمان بن عبد الملک، اس کے بعد ہمارے ساتھ تھا عبد العزیز کا بیٹا جس کا نام تھا عمر بن ملک۔ تو اس کے بعد تھا ہمارے ساتھ عمر بن ملک، اور عمر بن ملک کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھا یزید بن ملک، اور یزید بن ملک کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھا ہشام بن عبد الملک۔ اچھا، اب ہم پڑھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ بیٹل آف زوب۔ زوب جو ہے وہ 750 اے ڈی میں ہوئی تھی، اور اصل میں بنو عباس نے جو ہے وہ بنو امیہ سے حکومت چھین لی، تو یہاں پر بنو امیہ کا جو ٹینیور تھا وہ ختم ہو گیا اور بنو عباس کا جو ٹینیور تھا وہ شروع ہو گیا۔ اچھا، جو ولید بن عبد الملک تھا نا، اس کے بارے میں ہم تھوڑی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ اس کا جو ٹینیور تھا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے دور میں جو ہے وہ محمد بن قاسم آیا تھا۔ اس دور میں جو ہے جو ولید بن عبد الملک کے دور ہے، اس دور میں کچھ بہترین جرنیل تھے۔ اس جرنیل کے جو نام ہے وہ ہمارے ساتھ فرسٹ ہے حجاج بن یوسف، پھر ہمارے ساتھ ہے محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور قتیبہ بن مسلم۔ جو حجاج بن یوسف تھا ان کو بصرے کے علاقے میں جو ہے وہ بیچ دیا۔ یہ عراق کا ایک علاقہ ہے، حجاج بن یوسف کو یہاں پر بصرے میں بیچ دیا۔ یہ عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر اس کو پتہ کرنے کے لیے بیچ دیا۔ جو ہمارے ساتھ ہے محمد بن قاسم، اس کو ہندوستان بیچ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے موسیٰ بن نصیر۔ موسیٰ بن نصیر کو افریقہ بیچ دیا گیا تھا، طارق بن زیاد کو یورپ بیچ دیا گیا تھا، اور قتیبہ بن مسلم کو جو ہے وہ سنٹرل ایشیا بیچ دیا گیا تھا۔
اچھا، جو حجاج بن یوسف تھا، اس کا جو ڈیتھ تھا وہ ہمارے ساتھ تھا 714 AD، 714 AD کو جو ہے یہ اس کی وفات ہوئی تھی۔ وہ موسیٰ بن نذیر ہے، اس کی جو ڈیتھ تھی وہ ہمارے ساتھ ہے 716۔ جو ہمارے ساتھ طارق بن زیاد ہے، ان کی جو ڈیتھ تھی وہ ہمارے ساتھ ہے 720۔ جو ہمارے ساتھ محمد بن قاسم ہے، تو محمد بن قاسم جو ہے یہ اصل میں سن لاتے کس کے؟ حجاج بن یوسف کے۔ یہ جو ہمارے ساتھ قطبہ بن مسلم ہے، اس کی جو ڈیتھ تھی وہ 715 کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے محمد بن قاسم۔ تو محمد بن قاسم جو ہے اصل میں محمد بن قاسم جس ٹرائب سے یا جس قبیلے سے ان کا تعلق تھا اس کا نام ہے ثقفی۔ ثقفی ایک قبیلہ ہے، ایک ٹرائب ہے، اس سے جو ہے وہ محمد بن قاسم کا تعلق تھا اور طائف کا رہنے والا تھا۔ جو محمد بن قاسم تھا یہ طائف میں رہتا تھا، وہاں کا رہنے والا تھا۔ اس کو جو ٹائٹل دیا گیا تھا نا وہ عماد الدین، مطلب اس کا نام تھا محمد بن قاسم، عماد الدین محمد بن قاسم تھا اس کا جو ایکچول نام تھا۔ اور جو ہندوستان پر جو ہے انہوں نے جو اٹیک کیا تھا وہ کیا تھا 712 میں۔ جب حملہ کیا اس وقت راجہ داہر جو ہے وہ اس جگہ کا راجہ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس وقت جو ہندوستان کا راجہ تھا وہ تھا راجہ داہر۔ اچھا، حملہ کیوں کیا؟ تو حملہ اس وجہ سے کی کہ جو ایک قافلہ جا رہا تھا سری لنکا کے راستے سے، جب وہ دبل کے مقام پر پہنچ گیا تو وہاں پر جو ہے اس قافلے کو جو ہے وہ لوٹ لیا گیا۔ اس میں سے ایک عورت تھی جن کا نام تھا ناہید۔ ناہید نے جو ہے وہ راجہ داہر کے دور میں جو ہے انہوں نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا۔ ناہید نے جو ہے وہ خط لکھا حجاج بن یوسف کو اور کہہ دیا کہ آپ ہماری مدد کرو، اور جو خط انہوں نے لکھا تھا وہی خط جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو بول دیا اور ان سے یہی کہا کہ آپ ان عورتوں کو آزاد کر دو، اس کو جو ہے وہ وہاں سے رہا کر دو۔ تو راجہ داہر نے جواب میں کہا کہ وہ میں نے نہیں پکڑے ہیں، اور اگر آپ کر سکتے ہو آزاد تو آپ کر لو۔ اس پر جو ہے وہ حجاج بن یوسف کو غصہ آ گیا اور حجاج بن یوسف نے جو ہے پھر محمد بن قاسم کو جو ہے بھیج دیا، اور محمد بن قاسم نے جو ہے ان کو ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا الور۔ تو جو الور جو ہے، الور ایک جگہ کچھ جگہ میں آتا ہے ارور، کچھ جگہ پر آتا ہے ارور اور کچھ جگہ پر آتا ہے الوڑ۔ تو یہ ارور ایک علاقہ تھی، وہاں پر جو ہے وہ چلا گیا اور وہاں پر جو ہے محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو جو ہے وہ مار دیا۔ اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ جو جنگ شروع ہوئی تھی نا، یہ MCQs میں بہت زیادہ آتا ہے، جو جنگ شروع ہوئی تھی نا وہ دبل میں شروع ہوئی تھی، DEBAL، اور جو قتل ہوا تھا راجہ داہر کا وہ ہوا تھا الور میں۔ ٹھیک ہے، اس کو بہت جگہ پر ارور بھی کہتے ہیں، AROR، یا ارور یا الور ایک چیز ہے، لیکن مختلف بکس میں مختلف آیا ہے۔ اچھا، راجہ داہر کی تھوڑی سی ڈائنیسٹری ہے، اس کو میں تھوڑا بہت جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ راجہ داہر کا اس وقت جو کیپٹل تھا اس کے دور حکومت میں وہ تھا الور۔ اس کا جو منسٹر تھا اس کا نام تھا سساکر۔ اس کی جو وائف تھی، راجہ داہر کی جو وائف تھی اس کا نام تھا لاڈی بائی۔ اس کا جو باپ تھا اس کا نام تھا راجہ چھاچ۔ ٹھیک ہے، سندھ کی تاریخ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے چرچ نامہ، یہ بہت فیمس کتاب ہے، MCQs میں بہت زیادہ آتا ہے۔ چرچ نامہ کہاں کا کتاب ہے؟ تو چرچ نامہ جو ہے وہ سندھ کی ہسٹری پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے چرچ نامہ۔
اچھا، محمد بن قاسم نے جو ہے پھر مطلب ملتان کو فتح کیا 715 میں۔ بن عبد الملک جو ہے وہ 715 میں مر جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ٹینیور شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سلمان بن عبد الملک کی۔ تو سلمان بن عبد الملک آ جاتا ہے 715 میں، اور پھر یہ محمد بن قاسم کو بلاتا ہے اور ان کو قید کرتا ہے، اور وہ قید میں جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ جو محمد بن قاسم کی جو گریوی یارڈ ہے، جو قبر ہے، وہ شام میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک ہمارے ساتھ سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی کا جو ٹینیور ہے وہ 1977 سے لے کر 1186 تک ہے۔ اس کا ہم تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ خراسان میں ایک جرنیل تھا جس کا نام تھا الپختگین۔ الپختگین اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک غلام خرید لیا، اور جس کا نام تھا سبکتگین۔ سبکتگین کو جب انہوں نے خرید لیا تو پھر ان سبکتگین سے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کروا لی۔ آپ کو دوبارہ تھوڑا سا سمری دیتا ہوں۔ خراسان میں ایک جرنیل تھا جس کا نام تھا الپختگین۔ الپختگین جو ہے وہ الپختگین نے اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور انہوں نے ایک غلام خرید لیا جس کا نام تھا سبکتگین۔ سبکتگین کی شادی ہوئی الپختگین کی بیٹی سے، ٹھیک ہے، مطلب الپختگین نے اسے خرید لیا، یہ الپختگین کا غلام تھا سبکتگین۔ سبکتگین کو جب خرید لیا تو انہوں نے جو ہے پھر ان کی بیٹی سے شادی کر لی، اور جب شادی کر لی تو ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور بیٹا کا نام تھا سلطان محمود غزنوی، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ 1977 میں سبکتگین نے جو ہے وہ ڈائنیسٹی، جو غزنوی ڈائنیسٹی ہے نا، اس کی بنیاد رکھ لی۔ جو 1997 ہے اس میں پھر جو ہے وہ سبکتگین کا ڈیتھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جو سبکتگین تھا تو ان کا جو ڈیتھ تھا وہ ہوا 1997 میں۔ 1997 میں جو ہے ان کا ڈیتھ ہو گیا۔ پھر 1977 میں جو ہے، جب 1997 میں اس کا ڈیتھ ہو گیا سبکتگین کا، تو اس کا ایک بیٹا تھا سلطان محمود غزنوی کا بھائی تھا۔ جو سبکتگین کا بیٹا تھا، سلطان محمود غزنوی کا بھائی تھا، تو وہ حکومت میں آ گئے، جس کا نام تھا اسماعیل خان غزنوی۔ تو جو اسماعیل خان غزنوی تھا وہ حکومت میں آ گیا۔ اس وقت جو سلطان محمود غزنوی تھا، اصل میں یہ تھا ایک جگہ پر جس کا نام تھا نشاپور۔ نشاپور یہ ایک علاقہ تھا، نشاپور ایک علاقہ تھا، جب وہ وہاں پر ہوتا تھا سلطان محمود غزنوی۔ تو جب اس کے سبکتگین کا ڈیتھ ہو گیا تو اس کا جو حکومت تھا وہ مل گیا اس کے بیٹے کو، جس کا نام تھا اسماعیل خان غزنوی۔ تو سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ نشاپور سے واپس آیا اور اپنے بھائی پر حملہ کیا اور ان سے حکومت چھین لی۔ تو ہندوستان پر جو فرسٹ حملہ ہوا تھا نا، وہ ہوا تھا 1001 میں، اور وہ بھی اسماعیل خان پر کیا تھا، کس نے؟ سلطان محمود غزنوی نے، ٹھیک ہے۔ ان سے حکومت چھین لی۔ اس وقت جو ہندو راجا تھا اس کا نام تھا راجہ جے پال، اور اس کے ساتھ جو علاقہ تھا وہ تھا پشاور سے لاہور تک۔ یہ علاقہ جو ہے وہ راجہ جے پال تک کے پاس تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ محمود غزنوی تو اسماعیل خان غزنوی سے جو ہے وہ حکومت لے لی۔ تو جو راجہ جے پال تھا، سلطان محمود غزنوی تھا، ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ لڑائی جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہو گئی، اور جو جنگ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی پشاور میں۔ پشاور میں جو ہے وہ لڑائی ہوئی تھی کس کے درمیان؟ راجہ جے پال کے درمیان اور محمود غزنوی کے درمیان، ٹھیک ہے۔ یہ جنگ جو ہے یہ محمود غزنوی نے جیت لیا تھا، اور پھر راجہ جے پال جو تھا ان کو قید کیا اور جرمانہ بھی لگا دیا،
اور پھر جب یہ آزاد ہوا یہ راجہ جے پال، تو یہ لاہور جا رہا تھا اور پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے آپ کو آگ سے جلا دیا، ٹھیک ہے۔ اور حکومت جو ہے اس کے جو بیٹا تھا اس کو مل گیا، جس کا نام تھا اننت پال، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ 1006 میں جو ہے محمود غزنوی جو ہے وہ حملہ کرتا ہے ملتان پر، اور اس وقت ملتان کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا عبدالفتاح جو ہے وہ اس وقت کا گورنر تھا، ٹھیک ہے۔ اور کو جو ہے پھر یہ لاہور پر حملہ کرتا ہے اور اس کو پتہ کرتا ہے، اور پھر لاہور کا جو گورنر بناتا ہے اس کا نام تھا ایاز۔ اچھا، ہمیں ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ ایاز جو ہے وہ مسلمانوں کے فرسٹ مسلم گورنر تھے، ٹھیک ہے۔ لاہور کے جو فرسٹ مسلم گورنر تھے وہ کون تھے؟ ایاز جو ہے وہ فرسٹ مسلم گورنر تھے۔ محمود غزنوی جو ہے انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے جو ہے اس ایریا کو فتح کیا، پھر یہ لاہور ان کے پاس تھا 1021 کو، اور پھر جو ہے یہاں پر جو گورنر تھا وہ تھا ایاز۔ پھر جو محمود غزنوی ہے یہ ایک سومناتھ جو مطلب مندر ہے گجرات میں، اس پر حملہ کرتا ہے، اور جب اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کو توڑ دیتا ہے اس مندر کو، ٹھیک ہے۔ اور جو ہندوستان پر محمود غزنوی نے جو ہے ٹوٹل حملے کیے تھے وہ تھے 17۔ جو سومناتھ کا حملہ تھا نا یہ لاسٹ حملہ تھا، مطلب یہ ہے کہ 17 میں جو ہے 17واں حملہ جو ہے 17واں حملہ 17واں حملہ جو تھا وہ سومناتھ والا یہ تھا۔ اور جو ٹوٹل حملے جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر کیے تھے وہ 17 تھے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کا ڈیتھ ہوتا ہے جو ہے وہ 1030 کو ہو جاتا ہے۔ اچھا، ان کے کچھ ٹائٹلز ہیں، ایک ہے ان کا یمن الدولہ، دوسرا ان کا ہے بت شیکن، اور تیسرا ان کا ہے کڈنیپر آف دا اسکالرز۔ یہ تینوں پچھلے ایم سی کیوز میں آئے ہیں، پچھلے ایگزام کے ایم سی کیوز میں۔ اچھا، سلطان محمود غزنوی کے دور میں جو وہ عظیم لوگ جو اس کے دور میں جو ہے وہ ہندوستان آئے تھے، اس میں ایک تھا البیرونی جو آیا تھا 1017 کو جو ہے وہ ہندوستان آیا تھا۔ ان کا ایک کتاب تھا جس کا نام تھا کتاب الہند۔ دو کتابیں ہیں جن کا ایم سی کیوز بہت زیادہ آتا ہے، ایک ہے فردوسی جس کا کتاب کا نام ہے شاہ نامہ، اور دوسرا ہے حفیظ جلندری کا۔ تو حفیظ جلندری کا کتاب کا نام ہے شاہ نامہ اسلام، ٹھیک ہے۔ فردوسی کا کتاب کا نام ہے شاہ نامی، اور جو حفیظ جلندری کی کتاب کا نام ہے وہ شاہ نامہ اسلام ہے، ٹھیک ہو گیا یہاں پر۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ان کا بیٹا آتا ہے جس کا نام تھا مسعود غزنوی، ٹھیک ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا بیٹا آتا ہے جس کا نام ہے مسعود غزنوی، ٹھیک ہو گیا۔ مسعود غزنوی جو ہے اس کے دور میں جو مشہور لوگ آئے تھے ان میں سے ایک ہے دادا گنج بخش علی ہجویری، ٹھیک ہے۔ یہ آیا تھا ہندوستان 1035 AD کو، یہ ہندوستان آیا تھا۔ اس کا جو کتاب تھا اس کا نام تھا کشف المحجب، اس کی کتاب کا نام جو ہے وہ کیا تھا؟ کشف المحجب۔ اس کا جو ریئل نیم تھا وہ تھا علی بن عثمان جو ہے وہ اس کا ریئل نیم تھا، اور یہ وہ پہلے صوفی بزرگ تھے جو سب سے پہلے جو ہے وہ ہندوستان آئے تھے۔ اچھا، جو لاسٹ رولر تھا غزوی ٹینیور کا جو لاسٹ رولر تھا وہ تھا خسرو مالک، اور یہ جو ہے آیا تھا 1186 کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ شہاب الدین محمد غوری آتا ہے، اور پھر غوری ڈائنیسٹی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ غوری ڈائنیسٹی کا جو بنیاد ہے نا وہ 1173 کو رکھتا ہے۔ جو لاسٹ رولر تھا غزوی ٹینیور کا وہ خسرو مالک تھا جو 1886 کو ختم ہوا تھا، لیکن ان کی جو بنیاد ہے وہ 1173 کو رکھتا ہے۔
تو 1173 کو کیسے رکھتا ہے؟ خسرو جو ہے وہ 1173 میں جو ہے وہ لاہور بھاگ جاتا ہے اور وہاں سے حکومت کرتا ہے. تو 1173 سے لے کر 1186 تک جتنا ڈیوریشن ہے نا، جو خسرو ہوتا ہے یہ لاہور میں ہوتا ہے اتنی ڈیوریشن تک. ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پر جو ہے یہ مر جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ ڈائنیسٹی جو ہے وہ غوری ڈائنیسٹی پھر شروع ہو جاتی ہے وہاں سے. تو غوری ڈائنیسٹی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، اس کی پراپر جو ڈیٹیل ہے وہ ہم پڑھیں گے. شکریہ.